السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حماس نے غزہ امن فورس کے لیے شرائط واضح کر دی، کہا داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تازہ وارننگ جاری کر دی، کہا مذاکرات ناکام رہے کچھ بھی ممکن ہے۔ میزائل پروگرام ریڈ لائن ہے، اس پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایران کا سخت موقف۔ بنگلہ دیش کے قومی انتخابات میں طارق رحمان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو اکثریت، طارق رحمان متوقع وزیر اعظم، مودی نے دی مبارکباد۔ اور بنگلہ دیش کے انتخابی نتائج میں بے قاعدگی کے الزامات کے بعد جماعت اسلامی نے شکست تسلیم کر لی، قانون کا احترام کرتے ہوئے نتیجوں کو ماننے کا کیا اعلان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے عین قبل فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا اہم اقدام سامنے آ گیا۔ حماس نے غزہ امن فورس بھیجنے والے ممالک کے لیے شرائط واضح کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ امن فورس سرحد پر رہے اور فلسطین کے سول، سیاسی اور سیکورٹی امور میں مداخلت نہ کرے۔ حماس کے ترجمان باسم نعیم نے فلسطین کے داخلی امور میں مداخلت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی اہلکاروں نے مداخلت کی تو فلسطینی انہیں قابضین کا متبادل تصور کریں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ عالمی فورس کا کردار فریقین کو الگ رکھنا اور جنگ بندی قائم رکھنا ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں فلسطین میں عبوری حکومت، حماس، مستقل جنگ بندی پر بات ہوگی۔ اس اجلاس کے ایجنڈے میں عالمی امن فورس سے متعلق امور بھی شامل ہیں۔ غزہ کے شہداء الاقصی اسپتال نے خبردار کیا ہے کہ اسپتال کی خدمات کے تسلسل کو ایک شدید اور فوری خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بڑے بجلی کے جنریٹر کا بند ہونا ہے۔ اس سے قبل 3 ماہ قبل پہلا بڑا جنریٹر بھی جواب دے گیا تھا، جبکہ اب ان کی مرمت اور انہیں محفوظ و پائیدار طریقے سے چلانے کے لیے درکار تیل اور اسپیئر پارٹس میسر نہیں ہیں۔ اسپتال نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں بڑے جنریٹروں کے بند ہونے کے بعد اب اسپتال انتہائی مجبوری میں صرف 2 چھوٹے جنریٹروں کے سہارے چل رہا ہے۔ یہ جنریٹر انتہائی نازک حالت میں کام کر رہے ہیں، جس سے نہ تو طبی خدمات کے استحکام کی ضمانت دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کے تسلسل کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مریضوں، زخمیوں اور طبی عملے کی زندگیاں شدید خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ بالخصوص انتہائی نگہداشت کے شعبے یعنی ICU، نرسری یعنی بچوں کے انکیوبیٹرز، آپریشن تھیٹرز اور دیگر اہم شعبوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کا برقرار رہنا کسی بھی لمحے اسپتال کی خدمت کے مکمل طور پر بند ہونے کے برابر ہے، جو کہ پہلے سے مشکلات کا شکار نظام صحت کے لیے ایک نئی انسانی اور طبی تباہی کا باعث بنے گا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ طبی مراکز کا تحفظ اور ان کے انسانی فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی نہ کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری مذاکرات کسی تسلی بخش نتیجے پر پہنچنے میں ناکام ہونے کے بعد ایران کو تازہ وارننگ جاری کی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ ایران کے لیے برا دن ہوگا۔ انہوں نے سنگین نتائج کی طرف اشارہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی سے بھی مسائل کا حل ممکن ہے۔ And perhaps most importantly, we are feared by the enemies all over the globe. They fear us. And, I don't like to say fear, but sometimes you have to have fear because that's the only thing that really will get the situation taken care of. We have a situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did, and that's where we did Midnight Hammer. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could.
ایران نے ایک بار پھر اپنے میزائل پروگرام کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے اس پر کسی قسم کے مذاکرات کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر کے آیت اللہ خامنہ ای کے سینئر مشیر علی شمخانی نے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام ریڈ لائن ہے اور اس پر کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ علی شمخانی کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ کن اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بیرونی طاقتوں کی جانب سے کسی بھی غلط اندازوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ سینئر ایرانی رہنما نے کہا کہ مذاکرات حقیقت پسندی پر مبنی ہوں اور غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کے قومی انتخابات میں طارق رحمان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ اس پیش رفت کو 17 کروڑ سے زائد آبادی والے اس جنوبی ایشیائی ملک میں ایک اہم سیاسی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ BNP نے بھی اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ 60 سالہ طارق رحمان دسمبر میں لندن سے ایک ایسے ملک واپس آئے جو شدید انتشار کا شکار تھا۔ چند دنوں بعد ہی ان کی والدہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل عیادت کے بعد انتقال کر گئی۔ الیکشن میں انہیں کئی چیلنجوں کا بھی سامنا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹا دیا جانا بڑی پیش رفت تھا۔ اب توقع ہے کہ طارق رحمان وزیر اعظم بنیں گے۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے بھی BNP کو کامیابی کے لیے مبارکباد پیش کی۔ بنگلہ دیش کے افراد نے مسرت کا اظہار کیا ہے اور میڈیا سے بات چیت میں بہتر مستقبل کی توقعات کی گئی ہے۔ It's a great victory. I'm the great fan of Mr. Tariq Zia. So I come here to see him here after this win. Basically, I mean, it's a fascinating moment for us because after 17 years, we got the opportunity to vote, and we could vote for the candidates of the party which we love. We are celebrating the victory of our favorite political team. Yeah. Of course, he's the greatest leader we could ever ask for, and like, I don't know, I really hope he is the change that we were looking for. بنگلہ دیش کی سب سے بڑی مذہبی پارٹی جماعت اسلامی نے آج کہا کہ وہ انتخابات کے مجموعی نتائج کو قبول کرتی ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل جماعت اسلامی نے ووٹوں کی گنتی میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا تھا۔ جمعرات 12 فروری کو ہوئے ان انتخابات سال 2024 کے عوامی بغاوت کے بعد پہلے عام انتخابات تھے، جن میں الیکشن کمیشن کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ جماعت اسلامی کے 67 سالہ امیر نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن سے اپنی انتخابی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے کہیں گے۔ ان کی پارٹی نے الیکشن میں بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی حقیقی جمہوری سفر میں قیادت کا اصل امتحان صرف انتخابی مہم نہیں بلکہ عوام کے فیصلے کو قبول کرنے میں ہوتا ہے۔ ہم مجموعی نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس قرارداد کی منظوری پر رد عمل دیا ہے، جس کے ذریعے طالبان کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والے گروپ کے مینڈیٹ میں مزید 12 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر منصفانہ فیصلہ اور ماضی کے ناکام تجربات کو دہرانا ہے، جس کا کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان پر عائد پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں اب سلامتی اور استحکام ہے جو دنیا اور تمام ممالک کے مفاد میں ہے، اور ان کی حکومت تمام فریقوں کے ساتھ اچھے روابط اور اچھے تعلقات کی خواہاں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق اقوام متحدہ کے اس طرح کے اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ادارہ اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں اور ان ممالک کے زیر اثر ہے جنہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا اور یہاں جنگ جاری رکھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا گیا ہے کہ شام کی عبوری حکومت اور شمالی مشرقی علاقے میں کرد حکام کے درمیان طے پانے والا حالیہ معاہدہ سیاسی عمل میں ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن استحکام کی راہ پر اب بھی بہت سے مسائل موجود ہیں۔ ملک کے لیے اقوام متحدہ کے نائب خصوصی نمائندے کلیڈیو کورڈو نے کہا کہ جنوبی علاقے میں دوبارہ جھڑپیں، اسرائیلی دراندازی اور شدید انسانی بحران کے سبب شام کے مستقبل پر چھائے غیر یقینی کے بادل برقرار ہیں۔ انہوں نے کونسل کو بتایا ہے کہ 30 جنوری کو طے پانے والے جنگ بندی اور انضمام کے معاہدے کے تحت ملک کے شمال مشرقی علاقے کا مرحلہ وار عسکری اور انتظامی انضمام کیا جائے گا۔ اس میں بے گھر افراد کی واپسی اور کرد شہریوں کے شہری و تعلیمی حقوق کے تحفظ کی شقیں بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں لڑائی ختم ہو گئی ہے اور معاہدے پر مثبت انداز میں عمل درآمد جاری ہے۔
سلامتی کونسل کے ارکان نے بھی اس جامع معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کے لیے زور دیا تھا تاکہ شہریوں کی تکالیف کم کی جا سکے اور داعش کے جنگجوؤں کے حراستی مراکز کے قریب سلامتی کے مسائل دور ہو سکے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حماس نے غزہ امن فورس کے لیے شرائط واضح کر دی، کہا داخلی امور میں مداخلت ناقابل قبول قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تازہ وارننگ جاری کر دی، کہا مذاکرات ناکام رہے کچھ بھی ممکن ہے۔ میزائل پروگرام ریڈ لائن ہے، اس پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایران کا سخت موقف۔ بنگلہ دیش کے قومی انتخابات میں طارق رحمان کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو اکثریت، طارق رحمان متوقع وزیر اعظم، مودی نے دی مبارکباد۔ اور بنگلہ دیش کے انتخابی نتائج میں بے قاعدگی کے الزامات کے بعد جماعت اسلامی نے شکست تسلیم کر لی، قانون کا احترام کرتے ہوئے نتیجوں کو ماننے کا کیا اعلان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔